آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. فہرست طویل اور وقت قلیل ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات کو بلا کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں. یہ دارالعلوم دیوبند کہ جس کے علم کی مہک سے پوری دنیا مہک رہی ہے، اس کی بنیاد 5 آدمیوں نے رکھی. سب سے پہلی اینٹ مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی، دوسری اینٹ مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی، تیسری اینٹ حافظ رفیع الدین صاحب نے رکھی، چوتھی اینٹ محدث احمد علی سہارنپوری نے رکھی، 5ویں اینٹ حافظ عابد حسین نے رکھی. تو میں آپ کو اس موضوع سے ہٹا کر تھوڑا سا دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں. عربی زبان کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے تفاعل، اور اسی تفاعل کو اردو میں نیک فعالی کہتے ہیں، اور اس نیک فعالی کا ثبوت ہمیں روایات سے ملتا ہے. حضرت علی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو امام الانبیاء نے فرمایا اے علی تم نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کا نام حرب رکھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حرب تو جنگ کو کہتے ہیں. پھر تفاعلاً فرمایا کہ تم بچے کا نام حسن رکھو تاکہ بچہ جنگجو نہیں سلاجو بنے. تو حضرت حسن جنگجو نہیں بلکہ سلاجو بنے ہیں. تو اب میں آپ کے ذہن کو واپس لا رہا ہوں اور ان 5 ناموں کو نیک فعالی کے اندر لے جاؤں گا. سب سے پہلی اینٹ رکھی مولانا رشید احمد گنگوہی نے. میں نے ان کے نام کو قرآن میں دیکھا. قرآن رشید کس کو کہتا ہے؟ تو مجھے واقعہ ملا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب فتن و فساد اور دنگا مستی پر اتر آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا الیس منکم رجل رشید، ارے کیا تم میں کوئی رشید نہیں ہے؟ رشید کس کو کہتے ہیں؟ رشید کہتے ہیں فتنوں کے دروازے کو بند کرنے والے کو. رشید کہتے ہیں برائیوں کو دبانے والے کو. تو دارالعلوم دیوبند فتنوں کے دروازوں کو بند کرنے والا بھی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے والا بھی ہے. دوسری اینٹ رکھی مولانا قاسم نانوتوی نے. میں نے ان کے نام کو بخاری شریف میں دیکھا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتیہ، کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور یہاں تقسیم کرنے سے مراد علوم نبوت کا تقسیم کرنا ہے. تو دارالعلوم دیوبند نے وہ علوم تقسیم کیے ہیں جو آج پوری دنیا کے اندر چھا گئے ہیں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ نے تذکرہ اکابر گنگو کے اندر لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے زمانہ طالب علمی کے اندر ایک خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے چاروں طرف سے پانی کی ہزاروں نہریں جاری ہے. والد صاحب سے خواب کا تذکرہ کیا کہ ابا جان میں نے کچھ اس طرح کا خواب دیکھا ہے. والد صاحب نے خواب کی تعبیر دی کہ بیٹا قاسم اللہ تجھ سے علم کے بارے میں بہت بڑا کام لیں گے اور تیرے چاروں طرف سے علم کی نہریں جاری ہوں گی. تو دارالعلوم دیوبند کے چاروں طرف سے علم کی نہریں جاری ہوئی ہیں جو آج پوری دنیا کے اندر بہہ رہی ہے. تیسری اینٹ رکھی حافظ رفیع الدین صاحب نے. رفیع الدین کے معنی آتے ہیں دین کو بلند کرنا. پھر میں نے ان کے نام کو قرآن میں دیکھا تو دارالعلوم دیوبند نے دین کو بلند کیا ہے. پھر میں نے ان کے نام کو قرآن میں دیکھا. یہ قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بلند کرے گا جو ایمان لائے. تو دیوبند والوں کو اللہ نے دنیا میں بھی بلند کیا ہے اور آخرت میں بھی بلند کرے گا انشاءاللہ. چوتھی اینٹ رکھی ہے محدث احمد علی سہارنپوری نے. میں نے ان کے نام میں علی کو دیکھا. پھر میں نے حدیث میں علی کو دیکھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا انا قبیلۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا دروازہ حضرت علی ہے. تو میں نے کہا کہ جو شخص اس علم کے دروازے یعنی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلا ہے وہ علم میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے اور جہاں پر اس نے قدم رکھے ہیں وہاں علم کی شاخیں پھوٹی ہے. 5ویں اور آخری اینٹ رکھی ہے حافظ عابد حسین نے. میں نے ان کے نام میں عابد کو دیکھا. پھر میں نے قرآن میں عابد کو دیکھا. قرآن نے کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اگر تمہیں میری جنت میں داخل ہونا ہے تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو میں نے کہا کہ دیوبند والے عباد الرحمن ہیں، یہ تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گے. پھر میں نے ان کے نام میں حسین کو دیکھا تو میں نے کہا کہ دیوبند والے حسینی ہے یزیدی نہیں ہے.
جو سب سے پہلا طالب علم ہے وہ بھی محمود ہے، اور جو سب سے پہلا استاد ہے وہ بھی محمود ہے. اور آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت کے دن مجھے مقام محمود عطا کرے. تو میں نے کہا کہ بزم شیخ الہند کے غیور نوجوان، اور میں نے کہا کہ محمود اور محمود مل کر جس پیغمبر کی بات کرتے ہیں وہ مقام محمود والے پیغمبر کی بات کرتے ہیں. اور جس درخت کے سائے میں دارالعلوم دیوبند شروع ہوا ہے وہ درخت انار کا درخت تھا. پھر میں نے انار کے درخت کو قرآن میں دیکھا. قرآن نے کہا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ اللہ جنتیوں کو جنت میں میوے اور انار عطا کرے گا. تو میں نے کہا کہ جو شخص ان انار والوں یعنی دیوبند والوں کی اتباع کرے گا اللہ اس کو جنت میں بھی انار کھلوائے گا. جناب علی، میں اہل دیوبند کی طرف سے اہل باطل کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قادیانیت نے حملہ کیا ہے تو دیوبند والوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا ہے. اگر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ راسیت نے حملہ کیا ہے تو دیوبند والوں نے ہتھکڑی پہن کر زندانوں میں بند ہو کر سزائے موت کے پھندے سے جھول کر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا ہے. لیکن دشمن یہ بھول جائے اگر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ یہی دیوبند والے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دفاع بھی کریں گے. ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کی روایات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے اگر میرے رب کو منظور ہوا تو ہر محاذ پہ دلائل کے ساتھ علماء دلائل کے ساتھ اہل باطل کا مقابلہ کریں گے. ہندوستان کی پوری سرزمین اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دیوبند والوں کو اہل باطل نے کسی میدان میں بھی للکارا ہے تو دیوبند والوں نے ان کا جواب دندان شکن دیا ہے. دیوبند والوں نے ان کا جواب دلائل کے ساتھ دیا ہے. اگر باطل نے طاقت کا استعمال کیا تو دیوبند والوں نے تب بھی جواب دیا ہے. اگر باطل کا قلم حرکت میں آیا تو دیوبند والوں نے تب بھی جواب دیا ہے. اگر باطل کی زبان حرکت میں آئی تو دیوبند والوں نے تب بھی جواب دیا ہے. میں آج دنیا بھر کے اہل باطل، دنیا بھر کے اہل بدعت کو اپنے اکابر کے وساست سے اپنے برادران اہل سنت والجماعت کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ان علماء کا کردار ادا کریں گے جن کے بارے میں خالق نے اعلان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء حق خالق سے ڈرتے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے. علماء حق اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ دنیا کی کسی سپر پاور طاقت سے نہیں ڈرتے. ہم نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے رب نے توفیق عطا فرمائی تو جہاں نبوت کا دفاع کیا ہے آئندہ بھی کریں گے. جہاں صحابہ پیغمبر کا دفاع کیا ہے آئندہ بھی کریں گے. جہاں امام ابو حنیفہ کا دفاع کیا ہے آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم علماء دیوبند کا تحفظ بھی کریں گے، اس لیے کہ دیوبندیت نام ہے اس شیخ الہند کا جس نے انگریز کو للکار کر مجھے اور آپ کو آزادی دی ہے. اس لیے کہ دیوبندیت نام ہے اس شیخ الہند کا جس نے مالٹا کی جیل میں سزا کاٹ کر مجھے اور آپ کو آزادی دی ہے، جس نے اپنی سیاسی بصیرت سے مجھے اور آپ کو ہندوستان کا وجود بخشا ہے. میں آج اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں آپ سے اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ اگر مناظرے کی جنگ لڑنی پڑے تو کیا تم ساتھ دو گے؟ اگر علماء دیوبند کے دفاع کے لیے روڈ پر نکلنا پڑے تو تم ساتھ دو گے؟ اگر علماء دیوبند کے تحفظ کے لیے کوئی علمی جنگ لڑنی پڑے تو کیا تم ساتھ دو گے؟ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندیت ڈر کا نام نہیں ہے، دیوبندیت بزدلی کا نام نہیں ہے، دیوبندیت جھکنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت بکنے کا نام نہیں ہے. ارے میرے پیارو، دیوبندیت تو ڈٹ جانے کا نام ہے، دیوبندیت تو میدان حق میں گرد جانے کا نام ہے، دیوبندیت تو باطل پہ شعلے گرانے کا نام ہے، دیوبندیت تو مٹ جانے کا نام ہے.